اسلام آباد میں طوفانی بارش، ندی نالے بفر گئے، جل تھل لیک ہو گیا، مارگلا کے پہاڑوں سے آنے والا سیلابی ریلا سب کچھ بہا لے گیا۔ بارہ کہو، سواں، چک شہزاد اور دیگر سوسائٹیز میں پانی گھروں میں داخل، چک شہزاد اور پاک روڈ کے نالے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ نیو چٹھا بختاور کی سڑکیں بھی تالاب میں تبدیل، شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے کے بعد سپل ویز بھی کھول دیے گئے۔ ادھر مری میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، کراچی کا مطلع ابرآلود، موسم خوشگوار، رات میں کہیں کہیں بوندا بادی کا امکان۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا سنسنی خیز انکشاف۔ ایکس پر بیان میں کہا، بیوروکریسی پرتگال کی شہریت کی تیاری کر رہی ہے۔ پراپرٹی لینے اور شہریت کی تیاری کرنے والے نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگر مچ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کے قریب ترین بیوروکریٹ نے بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب روپے کی صرف سلامی لی۔ سیاستدان تو بیوروکریٹس کے بچا کچا کھاتے ہیں۔ سیاستدانوں کا نہ پلاٹ ہے نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ بیوروکریسی پاک سرزمین کو ناپاک کر رہی ہے۔ ایف بی آر نے آن لائن آرڈرز پر نئے سیلز ٹیکس قانون کا نفاذ کر دیا۔ ڈیجیٹل آرڈرز پیمنٹ ایجنٹس سیلز ٹیکس کاٹنے کے پابند ہوں گے۔ کیش آن ڈیلیوری پر بھی سیلز ٹیکس کی کٹوتی لازم ہوگی۔ پلیٹ فارمز کو ہر ماہ 10 تاریخ تک STR فارم جمع کروانا لازمی قرار دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر نہیں بن رہے، بھارت نے کوئی نیا ایڈوینچر کیا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی افواہوں اور بھارتی جارحیت پر دو ٹوک رد عمل۔ دا اکانومسٹ کو انٹرویو میں DGISPR نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ مارکہ حق کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیے بھی مسترد کر دیے۔ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی پر ترجمان پاک فوج نے کہا، ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ اس کی شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملے کرنے سے ہوگی۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کا روس سے تیل اور گیس خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج بڑا اعلان کریں گے۔ بھارت سمیت کئی ممالک کے پابندیوں کی زد میں آنے کا امکان۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، اسٹیو وٹکوف کی روسی حکام سے ملاقات کے بعد روس سے تجارت کرنے والے پر پابندیوں سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ یوکرین جنگ صدر بائیڈن کی پیدا کردہ ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت کئی ممالک کی جنگیں رکوائیں۔ غزہ میں فوری انسانی امداد کی رسائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ عرب ممالک غزہ میں امداد کے لیے رقم سے مدد کریں گے۔ اسرائیل سے تقسیم کرنے میں ساتھ دے گا۔ امریکی صدر نے امریکہ میں 2028 اولمپکس کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ اور لاہور میں بیدیا روڈ کے قریب زیر تعمیر گھر کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ٹیم نے ملبے تلے سے ایک شخص کو زندہ نکال لیا۔ بھارت کی روس سے تیل کی تجارت کی آڑ میں دوگلی پالیسی، مودی سرکار روس کو اسلحہ فروخت کرتی رہی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یوکرین پر روسی حملوں میں بھارتی ڈرونز اور میزائلز استعمال ہوتے رہے۔ یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا کہ یوکرین پر حملوں میں استعمال کیے گئے روسی ڈرونز میں بھارتی پرزے ملے۔ ڈرونز فرنٹ لائن اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا سنسنی خیز انکشاف۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ بیوروکریسی پرتگال کی شہریت کی تیاری کر رہی ہے۔ پراپرٹی لینے اور شہریت کی تیاری کرنے والے نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگر مچ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کے قریب ترین بیوروکریٹ نے بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب روپے کی صرف سلامی لی۔ سیاستدان تو بیوروکریٹس کا بچا کچا کھاتے ہیں۔ سیاستدانوں کا نہ پلاٹ ہے نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ بیوروکریسی پاک سرزمین کو ناپاک کر رہی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست کاروباری سرگرمیاں جاری، پہلی بار 1,44,000 کی حد بھی پار۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد نئی بلندیوں پر،
1000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 100 انڈیکس 1,44,200 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے کمی سے 282 روپے 43 پیسے کا ہو گیا۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی جل تھل ایک ہو گیا۔ مارگلا کے پہاڑوں سے آنے والا سیلابی ریلا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ بہارا کہو، سواں، چک شہزاد اور دیگر سوسائٹیز میں پانی گھروں میں داخل۔ چک شہزاد اور پارک روڈ کے نالے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ نیو چٹھا بختاور کی سڑکیں بھی تالاب میں تبدیل۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے کے بعد سپل ویز کھول دیے گئے۔ ادھر مری میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ کراچی کا مطلع ابرآلود، موسم خوشگوار، رات میں کہیں کہیں بوندا باندی کا بھی امکان۔ جیکب آباد کے علاقے ٹھلکی موسا الہ آباد نہر میں شگاف پڑ گیا۔ وسیع اراضی پر کھڑی دھان کی فصلیں اور دیہات بھی زیر آب آ گئے۔ پانی قریبی گاؤں سلیمان بمبل سمیت 4 دیہات میں داخل۔ علاقہ مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے کی کوشش، کہا بروقت اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ نہیں پہنچا۔ اسکردو میں کشتی حادثے میں لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری۔ رافٹنگ کے دوران گزشتہ روز کشتی الٹنے سے 4 افراد ڈوب گئے۔ خاتون کی لاش نکال لی گئی، 2 سیاح تاحال لاپتہ۔ رافٹنگ آپریٹر کو بچا لیا گیا۔ متاثرہ افراد کا تعلق کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے تھا۔ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، قلعدم تنظیم داعش کا دہشت گرد گرفتار۔ حاکم علی نامی دہشت گرد داعش کے پمفلٹ، سٹیکرز اور کتابیں تقسیم کر رہا تھا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق حاکم علی سانگھڑ کا رہائشی ہے۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل جاری۔ خون سفید ہو گیا۔ کراچی میں بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا، بھابھی زخمی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم نے پہلے بھائی اور بھابھی پر گولیاں برسائیں، والد کو قتل کرنے کے بعد لاش گھسیٹ کر گھر کے اندر کی۔ زخمی خاتون سول ہسپتال منتقل۔ راولپنڈی میں ٹریفک وارڈن نے اپنی عدالت لگا لی۔ غلط پارکنگ پر موٹر سائیکل سوار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ٹریفک وارڈن کی شہری کو گریبان سے پکڑنے اور گالم گلوچ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹریفک وارڈن عدنان کی ویڈیو بنانے والے نوجوان کو بھی زد و کوب کرنے اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش۔ ایک دوا، ایک معیار، لیکن قیمت میں 3 سے 4,000% کا فرق۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ادویات کی غیر شفاف قیمتوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ عمومی نام سے دوا تجویز کرنے اور خریدنے کی پالیسی پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ دوا ساز کمپنیز کی اجارہ داری ختم کرنے کی بھی ہدایت۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سرکاری ادارے ادویات کے لیے کم خرچ طریقہ اختیار کریں۔ ڈریپ کے منظور شدہ کم قیمت والے متبادل کو ترجیح دی جائے۔ امریکی صدر غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا حماس کی جانب سے جاری کردہ یرغمالیوں کی ویڈیو دیکھی ہے۔ ہماری توجہ غزوں میں یرغمالیوں کی واپسی پر مرکوز ہے۔ حماس کسی صورت بھی غزہ پر حکمرانی نہیں کر سکتی۔ اسرائیل کے قبضے پر کے منصوبے سے متعلق سوال پر ٹیمی بروس نے کہا کہ وہ ان میڈیا رپورٹ پر رد عمل نہیں دے سکتی۔ ہم غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے فلسطینیوں کی تکالیف ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کوئی بھی جوان اندھی گولیوں ایک پوری آبادی کو بھوکا مارنے اور محصور لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کو درست قرار نہیں دے سکتا۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر چکا۔ اس وقت 9,500 فلسطینی خواتین اور بچے اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔
غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 83 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر شہریوں کی بڑی تعداد شامل۔ 24 گھنٹے میں فلسطین میں غذائی قلت کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 61,000 سے بڑھ گئی۔ حماس کا غزہ کی بحالی کے لیے تشکیل دی جانے والی حکومتی انتظامیہ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ حماس کے رہنما نے عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ حماس کو غزہ پٹی کی گزرگاہوں اور امدادی کارروائیوں کا کنٹرول سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت پر سعودی عرب کے مشکور ہیں۔ فلسطینی عوام اور حماس پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی یرغمالیوں کی جانیں خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ٹائٹن آبدوز کا ڈیزائن حادثے کی وجہ قرار۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں بتایا کہ ٹائٹن آبدوز کے حفاظتی انتظامات میں سنگین خامیاں تھیں۔ آبدوز کی انسپیکشن میں مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ غفلت کے ذمہ دار کمپنی کے CEO تھے جو خود حادثے میں ہلاک ہوئے۔ حادثے میں پاکستانی باپ بیٹا سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی۔ ہمالیہ سے آنے والا کیچڑ اور پانی کا ریلا گھروں اور ہوٹلوں کو بہا لے گیا۔ بھارتی فوج کا کیمپ بھی ریلے کی زد میں آ گیا۔ حادثات میں 4 افراد ہلاک۔ بھارتی فوجی اہلکار سمیت 50 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ قومی ون ڈے اسکواڈ فلوریڈا سے ویسٹ انڈیز پہنچ گیا۔ پاکستانی ٹیم برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ون ڈے میچز 8، 10 اور 12 اگست کو کھیلے جائیں گے۔ ادھر بابر اعظم کی T20 اسکواڈ میں واپسی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آئندہ سیفری کی سیریز اور ایشیا کپ میں شمولیت متوقع۔ پاکستان کا بین الاقوامی نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں کارنامہ۔ پاکستانی طلباء نے انسو 2025 میں 1 گولڈ، 1 سلور اور 2 برونز میڈل جیت لیے۔ پاکستان اٹامک انرجی کے اعلامیے کے مطابق ایبٹ آباد کے نجی اسکول کے طالب علم محمد طیب بخاری نے گولڈ میڈل جیتا۔ اسلام آباد کے عمار اسد وڑائچ نے سلور میڈل حاصل کیا۔ اسلام آباد کے راج جاوید اور جنگ کی تطہیر ایمن نقوی نے برونز میڈل جیتے۔ مقابلہ ملائیشیا میں 30 جولائی سے 5 اگست تک منعقد ہوا۔